عالم کو بھی ممبر سے پہچاننا ہے، جو مجلس اچھی پڑھ لے وہ عالم، ایسے نہیں اچکن شیروانی جی اور ابا کبا امامہ۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ چھٹے امام کے زمانے میں کسی نے آقا سے پوچھ لیا یا ابن رسول اللہ من العالم، فرزند رسول یہ تو بتا دیں کہ عالم کون ہوتا ہے۔ نہ امام نے ابا بتائی، نہ قبا بتائی، نہ امامہ، نہ جناح کیف، نہ اشکن، نہ شیروانی، نہ کچھ اور۔ کیا پہچان بتائی؟ امام صادق علیہ السلام۔ عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار جس کی گفتار کی تصدیق کرے، جس کا عمل جس کے قول کی تصدیق کرے، فرمایا وہ عالم ہوتا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے چھٹے امام کا۔ آقا نے فرمایا یاد رکھنا، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بعمل عالم۔ اب مولا علی فرماتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے دین قائم ہونا ہے ان سے تمہاری بنتی نہیں۔ علماء جو ہمیں دین بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، ان سے ہماری بنتی نہیں، اور جن سے بنتی ہے انہیں دین کی ابجد کا بھی پتہ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کے الف بے کا، تو کہاں سے دیندار معاشرہ ہو۔ حضرت ابو ذر جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ، نبی کریم سے سوال کیا یا رسول اللہ، شہید کا جنازہ پڑھنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے یا عالم کی صحبت میں بیٹھنا؟ نبی کریم کا جواب سنیے، فرمایا اعلم یا ابا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور الف جنازت شہید من شہداء بدر۔ اے ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، فرمایا عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھنا 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب۔ یہی تو امام نے فرمایا تھا، یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جاؤ یا پھر محبت کرنے والے بنو علماء اور طلباء سے۔ تو چوتھی شکل اختیار کر جاؤ گے تو آقا نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ۔ خدا بند عالم سے دعا ہے پروردگار نے ہمیں دیندار بنایا ہے تو ہمیں دین شناس بھی بنائے، اور دین شناسی کے بعد دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اچھا ایک تو بندہ ہو گیا مولا علی فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے دین قائم ہے، کون ہے؟ عالم بعمل۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، حیران ہو جاؤ گے، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں بجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ کسی نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کو جملہ، اللہ نے ایک عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، علماء سے ایک عہد لیا ہے، جہلاء سے۔ جاہل کی ذمہ داری ہے عالم سے پوچھے، جاہل کی ذمہ داری ہے کس سے پوچھے؟ عالم سے پوچھے، اور عالم کی ذمہ داری ہے کلمہ حق بیان کرے۔ نبی کریم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا جزیرت العرب میں، اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں
جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں مفاتیح میں ایک دعا ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو، معذرت چاہتا ہوں، جناب محمد ابن مسلم سقفی کو تعلیم فرمائی۔ اب بظاہر تو محمد کو حضرت نے تعلیم فرمائی، اور یہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے، اور اس دعا کا ایک جملہ یہ ہے، ذرا سنیے۔ امام فرما رہے ہیں، اے محمد رب سے یہ دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے، ولا تستبدل بغیری، میرا اللہ نصرت دین کے لیے مجھے محروم کر کے میری جگہ کسی اور کو منتخب نہ کرنا۔ اس دعا سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر میں نصرت دین کے لیے نہیں اٹھوں گا تو خداوند عالم یہ شرف کسی اور کو عطا کر دے۔ اللہ کے دین کے مددگار تو ہر زمانے میں رہنے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ مقدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ معصومہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے محترم سامعین، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ وہ خاندان جس کا تعارف مولا امیر المومنین نے علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین شجرہ نسب وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ خلاصہ کر کے کہتا ہوں، دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ ازل سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی انبیاء سے، جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک، سب کے سب انبیاء دین اسلام کے مروج اور مبلغ تھے۔ یہاں پر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آقا سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، آقا سے محض 1.25 لاکھ، شہرت یہی ہے نا، 1.25 لاکھ انبیاء، نبی کے بعد نبی آتا رہا، رسول کے بعد رسول آتا رہا، صحیفہ کے بعد صحیفہ اترتا رہا، لیکن ہمارے نبی کے بعد پھر وہ نبوت کا باب بند ہو گیا۔ خاتم النبیین کی نص آ گئی قرآن میں، اور سرکار نے بھی فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ بنیادی طور پر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟
پہلے تو دنیا میں لوگ چھوڑے تھے نا، 1400 سال تو ہمارے آقا کو آئے ہوئے بھی ہو گئے. اب تو سیکنڈوں کے حساب سے دنیا بڑھ رہی ہے. قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، نبی آنا کوئی نہیں. پتہ نہیں انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی، اربوں میں تو اب موجود ہے. تو پہلے تسلسل سے نبی آ رہے تھے، کیوں؟ اور آقا کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ دو سوال سمجھ آئی بات؟ آپ بھی سوچئے، تو میں حقیر کا جو جواب ہے وہ سن لیجئے. میں نے جو غور کیا وہ یہ ہے کہ پہلے تسلسل کے ساتھ نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا. اور جب ہمارے نبی تشریف لائے، ہمارے نبی کی زندگی کے بھی آخری سال میں غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کے حکم سے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا، ان کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس اعلان ولایت کے بعد رب نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. توجہ ہو گئی حضرات؟ دونوں سوالوں کا جواب آ گیا نا؟ او بھائی، پہلے اس لیے نبی آ رہے تھے دین مکمل نہیں تھا، دین تو ابھی تکامل کی طرف جا رہا تھا. اور ہمارے نبی کے بعد پھر نبی کیوں نہیں آئے گا، اس کا ذرا جواب اور تفصیل سے سن لو. سرکار کے بعد نبوت کا باب بند ہوا ہے، امامت کا دور شروع ہو. اب وہ فریضہ ہدایت انبیاء کے ذریعے نہیں، ائمہ کے ذریعے انجام پائے گا. توجہ کرنا. سامعین گرامی قدردان بیٹھے ہو، میں ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں. پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، اب سرکار کے بعد نبی نہیں آئے گا کوئی، اس لیے کہ خداوند عالم نے غدیر خم کے مقام پر امت اسلامیہ کو ایک ایسا ہادی راہبر امام عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا جی. زاہد بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک عرصے بعد آپ کی زیارت ہوئی. مجھے تو راستہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. سید بزرگوار، اللہ انہیں صحت والی لمبی پر برکت زندگی دے، سایہ ان کا سلامت رہے. پہلے آیا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا کہ یقین کریں کہ مجھے آقا صاحب کی اب شکل بھی یاد نہیں تھی. اور انہوں نے کئی بار مجھے رابطہ کیا، کئی بار. بس مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر ہو نہیں سکا. تو یہ آپ کی محبت ہے، آقا صاحب کی محبت، اللہ انہیں صحت والی زندگی دے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا. یہ حدیث مبارک آپ نے ہزاروں بار ممبر سے سنی ہے، متن نہیں پڑھتا تاکہ وقت بچے. رسول اللہ نے فرمایا، جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا حلم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ. میں سرکار کی اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے کہ اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے. انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی نظر آئے. اور خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو 12 محمد ہادی عطا فرمائے. اب میں آج کی مجلس کا جو پیغام اس کے قریب آ گیا، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں. دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر.
اور کربلا میں آ کر دین کے دو حصے ہو گئے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل۔ آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع کرنے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود۔ کربلا تو کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی۔ یہ ماہ شعبان، یکم شعبان، آقا زادی کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ سامعین گرامی، جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ یہ شرف اللہ نے سب سے پہلے سے آقا زادی کو عطا کیا ہے کہ 5 معصومین کی آغوش عصمت جس بی بی کو نصیب ہوئی، اور 5 تن پاک میں سے ہر تن قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق، امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو۔ اللہم صلی۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی، نبی کریم تشریف لائے، بیٹی کو اٹھایا، ہاتھوں میں بیٹی آئی، دیکھ کے فرمایا ہٰذِہِ زینو، اب یہ بچی تو اپنے باپ کی زینت۔ میں تھوڑا سا لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں، کیا عظمت اس آقا زادی کی جو علی جیسے باپ کی بھی زینت بن۔ یا علی، نام کیا رکھا بیٹی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، تو آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ آقا نے فرمایا یا علی، بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اور خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج، وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ لیکن اس آقا زادی کے القاب بہت سارے، القاب بہت سارے، مسیل خدیجہ، عدیلہ مریم، کفیلۃ السجاد، عابدہ اول علی، عقیلۃ القریش، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفہمہ، بہت سارے القاب اس آقا زادی کے۔ ہر لقب میں ایک حکمت ہے، ہر لقب میں ایک فلسفہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں سارے القاب ایک طرف، اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا، یہ دوسری زہرا۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ عقیلۃ القریش،
یہ لقب ہے آقا زادہ، عقیل بنی ہاشم. کیا سمجھتے یار. 5 سال کی عمر مبارک تھی جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ مسجد میں گئی حق مانگنے. وہ خطبہ فدق پڑھا، وہ طولانی، وہ مبسوط، وہ مفصل خطبہ 5 سال کی عمر مبارک میں اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کی زبان سے سنا، حفظ کیا، ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے لفظوں کے ساتھ نقل کیا ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر. اچھا دیکھیے، آقا زادی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں ہے. حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں. قبلہ علمی بحث کر رہے تھے، ایک جملہ میں بھی کہتا ہوں. ہماری اردو زبان بڑی چھوٹی زبان ہے عربی کے مقابلے میں. عربی بہت بڑی زبان ہے. ہمارے پاس ہر لفظ کے لیے الگ معنی نہیں ہے. یہی وجہ عقیلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں، عاقلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں. ایسی ہے. حالانکہ عقیلہ اور ہے، عاقلہ اور ہے. جس طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام کا لقب مولا کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں. نصیر ہے نا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سب کو آیت بھی یاد. اچھا کئی بیچارے ابھی تک اس چکر میں پڑے ہیں یا علی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے. او بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، رسول اللہ سے پوچھو جنہوں نے سیدھا رب سے مددگار ہی مانگ لیا. حالانکہ ناصر بھی، ناصر کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے، لیکن آقا کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں. اچھا خود مولا امیر المومنین کا جو نام مبارک ہے وہ علی ہے، عالی نہیں. حالانکہ عالی کا معنی بھی بلندی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ قادر نہیں، قدیر ہے. وہ عالم نہیں، علیم ہے. اچھا اب میں فرق بتاتا ہوں. عالم، قادر، ناصر، عاقل، یہ سب فاعل کے وزن پر اس میں فاعل کی صیغہ. علیم، قدیر، نصیر، عقیل، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کی صیغہ. اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے. اچھا اب ظاہر علم صرف کی بات ہے، ثبوت حدوث یہ تو آپ کے ذہن سے اوپر سے گزر گئے. اب میں معنی کرتا ہوں جو بچہ بھی سمجھے فرق کیا ہے. مجھے بتائیے بچہ جب پیدا ہوا قادر تھا، عاجز تھا، کمزور تھا؟ جوانی میں آ کے پھر قدرت آ گئی، بڑے بڑے کام کرتا تھا، بڑا بڑا ویٹ اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے بھاری کام کرتا ہے. اچھا بڑھاپے میں پہنچا، قدرت پھر چلی گئی، پھر بیچارہ سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا. بات سمجھ آئی؟ جب پیدا ہوا بچہ عالم تھا یا جاہل؟ جاہل تھا. علم حاصل کیا، عالم بن گیا، بڑھاپے میں پہنچا، نسیان طاری ہوا، اب کچھ بھی نہیں جانتا جو اس نے سیکھا اور پڑھا تھا. تو سنیے، عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو. علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو. قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو اور کبھی قدرت نہ ہو. قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو. ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو. عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست. علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو، ہر حال میں بلند ہو. عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو. لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی انتہا پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کر.
اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا۔ کربلا میں مصائب کی انتہا پر وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ مانگ، یہ عظمت ہے اس عقیلہ بنی ہاشم کی۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے بابا کے بعد اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے جو امامت کی مشیر ہو، عالمہ غیر معلمہ۔ مولا سجاد علیہ السلام نے اس لقب سے پھوپھی کو یاد کیا ہے۔ قبلہ تشریف فرمائیں انبیاء کی صفت ہے عالم غیر معلم، لیکن ایک فرق ہے، اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ عالم غیر معلم اور مومنین، یہ عزت اور عظمت کے جو نمونے ہیں یہ صرف آل محمد کے گھرانے میں ملیں گے۔ 3 بیٹیاں ہیں پیغمبر کے گھرانے میں جن کے باپ بیٹی سے یہ فرماتے تھے۔ پہلی رسول اللہ کی لخت جگر، نبی کریم اپنی لخت جگر سیدہ طاہرہ سے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ دوسری بیٹی آقا امیر المومنین علیہ السلام کی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام اپنی اس لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ اور تیسری بیٹی آل محمد کے گھرانے میں جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہا، امام موسیٰ کاظم نے جس بیٹی کے لیے فرمایا فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فداہا ابوہا، میں قربان اپنی بیٹی معصومہ پر۔ اور مومنین، یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ 2 میری ناقص مطالعے میں 2 بیویاں ہیں، 2 بیٹیاں کہوں بلکہ، جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی۔ ایک بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، بی بی پاک 2 جہاد سے اپنے بابا کے ساتھ شباہت رکھتی تھی۔ ایک چلنے کے انداز میں، مشیتہا کا مشیت رسول اللہ، سیدہ طاہرہ کے جو چلنے کا انداز تھا وہ اپنے بابا رسول اللہ جیسا تھا۔ اور دوسرا منطقہا کا منطق ابی، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے بولنے کا انداز بھی اپنے بابا جیسا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، بی بی کہتی ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمۃ الزہراء کلاما و حدیثا، بولنے میں، گفتگو کرنے میں سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر رسول اللہ کی کوئی اور مشابہ نہیں تھا۔ جتنے لوگوں نے خطبہ فتح نقل کیا ہے سب نے لکھا ہے کہ بی بی پاک جب خطبہ پڑھ رہی تھی صحابہ کرام رو رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بنت پیغمبر جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی، دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کی جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ قبلہ کی موجودگی میں علماء دوست لوگ بیٹھے ہو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سامعین گرامی، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام۔ حدیث معراج یہ وہ بات ہے جس کو اہل سنت علماء نے لکھا۔ اہل سنت کے یہاں جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، نبی کریم جب عرش پر پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے، تو لہجہ مولا علی علیہ السلام کا تھا۔
نبی کریم نے سوال کیا یا رب انت ام علی، میرا رب تو بات کر رہا ہے یا میرا بھائی علی بات کر رہا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ میں نے ساری کائنات پر نگاہ کی، میں نے یہی دیکھا کہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا، اور اسی لہجے سے تو آج تک بہت ساری دنیا دھوکے میں آ گئی۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام، فرش پر آقا زادی زینب اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی، آپ نے ہزاروں بار سنا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا اپنی صحیح میں، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی بی بی پاک بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو وہ باعظمت بہن عطا کی، جب بھی آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ مجھے کہنے دیجیے عظمت آقا زادی کی، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے۔ دنیا میں ہر بھائی بہن سے اور ہر بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ گواہ جتنی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین سے تھی، اتنی محبت کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی سے نہیں۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عقد پڑھا اپنی لخت جگر کا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پر جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے۔ آقا زادی کی جب شادی ہوئی، تیسرا دن تھا، مولا امیر المومنین بیٹی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا بیٹی رو رہی۔ زینب بیٹی کیا ہوا؟ بابا آج تیسرا دن ہے میں نے بھائی حسین کی زیارت نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی نا تو نبی کریم نے جناب بلال سے فرمایا بلال مدینے میں منادی کرو اور لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، صحابہ کرام سے مسجد بھر گئی، نبی کریم منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔
مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، کیوں رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیٹی کو دیا۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم نے ہاتھوں پر بیٹی، پیشانی اور سر کو چوما، پھر ننھے ننھے بازو پکڑ کے رسول اللہ نے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، او میرے ساتھیو، میں تم سے کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، اور تم پوچھتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، وہ وقت آ گیا، دیکھو یہ میرے ہاتھوں پر میری بیٹی زینب ہے، ہاذہی مسیل خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا، مسلمانوں میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اور میری اس وصیت کو غائبین تک بھی پہنچانا، جو مسلمان آج یہاں موجود نہیں ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچانا، اور میری وصیت کو نہ بھولانا۔ میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے گئے، کائنات میں جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کسی اور بی بی کا نہ ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا؟ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی۔ اور جس آقا زادی کا نام زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی۔ یہ لقب ہے آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا سارے مسلمان، جس کعبے کا طواف کرتے، کربلا میں علی کی بیٹی دکھوں کا کعبہ بن گئی۔ پیغمبر فرما کے گئے، میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، زیور چھین لیے، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قیدی بنا کے کوچہ بکوچہ، دیار بدیار۔ یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی، مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی، میں تمہارے نبی کی بیٹی۔ خدا قبول فرمائے، دو جملے صرف سن لو۔ کیا احترام کیا؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر یزید کا دربار، اور پھر میری آقا زادی کا خطبہ۔ اس خطبے کے دو جملے سن لو، جو بی بی نے اپنا درد بیان کیا وہ سن لو۔ یزید کو خطاب کر کے آقا زادی نے للکار کے فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء، تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا۔ وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار میں۔ قد ہتکت ستورہن وابدیت وجوہہن، یزید تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دیے۔ یستشرفہن اہل المناقل والمناہل، ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں تماشائیوں کا رش لگ جاتا ہے۔ یتصفى وجوہہن القریب والبعید والدنی والشریف، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، اور بدمعاش اشارے کر کر کے پوچھتے علی کی بڑی بیٹی کون سی اور علی کی چھوٹی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔
ایک درد بھرا اور جملہ سن لو، میری آقا صاحب نے فرمایا فَلَنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ، یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب کو تجھ سے بات کرنے پر مجبور کر، یہ زمانے کا انقلاب ہے، علی کی بیٹی کو جا شرابی سے ہم کلام ہونا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کریم مالک بحق محمد و آل محمد، ذکر کا ثواب ان مرحومان کے نام اعمال میں درج فرما، مولا انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان گھروں میں رحمت نازل فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرما، بیمار مومنین کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں مولا سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، جو جوان بے روزگار نوکری کاروبار نہیں بعزت روزگار عطا فرما، کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، ہمیں ہماری اولاد کو ہماری اولاد کی اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا، اسی راہ محبت و ولایت پر استقامت عطا فرما، کریم مالک خالق جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی، اور بالاخص شب جمعہ ہے، شب زیارت کربلا ہے، بالاخص والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت شفاعت نصیب فرما، بارار رحمت کا نزول فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات